مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کچھ لوگ وہ بدبخت ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کی برائیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ تھیں۔ فی سموم و حمیم، یہ گرم کھولتے ہوئے پانی میں، گرم لو میں، وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، یہ ایسا پانی اور ایسی لو اور ایسی آگ نہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ سکون پہنچائے گی۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اے اللہ کیا ان سے جرم ہو گیا تھا کہ تو نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور گرم کھولتا ہوا پانی تو ان کو پلا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بہت عیش میں تھے، یہ دنیا میں بہت عیش میں تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب تھے یہ۔ وہ بہت بڑا جرم کیا تھا؟ كَانُوا يَقُولُونَ، یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا، جب ان کو سمجھایا جاتا نا کہ خدا کو مانو، نماز پڑھو، زنا سے بچو۔ آج نوجوان طبقے میں حلال حرام کا فرق بولو ختم۔ بولو یار تو نے گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی؟ اب اے مولویوں کی باتیں، تو 15ویں صدی میں ہے، تو 21ویں صدی میں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو کر لو بھائی۔ تو اس کو جب بتایا جاتا ہے بھائی ایک دن سزا بھی ملے گی، عذاب بھی دیا جائے گا، تو وہ کہتا ہے وہ جب دن آئے گا تو دیکھا جائے گا، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم کیا کرتے تھے۔ جب ان کو گناہوں سے روکا جاتا تھا نا تو یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے۔ وہ جرم کیا ہے؟ وہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، یہ لفظ قرآن نے بہت دہرایا ہے۔ بھلا جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو گئے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو کے بکھر گئے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو پھر کیا دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ یہ کون سے سائنسدان نے کہا ہے؟ نیوٹن نے تو ایسی بات نہیں کی، آئنسٹائن نے بھی نہیں کی ایسی بات، اور وہ بلب کس نے ایجاد کیا تھا؟ ایڈیسن، اس نے بھی ایسی بات نہیں کی۔ اتنا بڑا سائنسدان تھا وہ۔ ہماری یونیورسٹی کے جو پروفیسر اتنے پڑھے لکھے ہیں، امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، وہ بھی اس قسم کی باتیں بولو نا نہیں کر رہے۔ اور امریکہ کا صدر نے بھی آج تک، اتنا ذہین آدمی ہے امریکہ کا صدر، اس نے بھی، جاپان کے کسی سائنسدان نے ایسی بات آج تک، وہ تو شکر ہے نہیں کی، اگر کرتا تو چانچی پاں کرتا، سمجھ ویسے بھی نہیں آنا تھا کیا کہہ رہے۔ چائنا والے نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی آج تک۔ یہ باتیں کر رہے ہیں مولوی لوگ کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو ایک دن سور پھونکا جائے گا، دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی، کیونکہ مولوی ہی کھوپڑی میں نہیں آ رہا تو اس کی باتیں کہاں سے کھوپڑی میں آئیں گی؟ کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، بھلا ہم جب مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے، وَعِظَامًا، ہڈیاں بکھر گئیں ہماری، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ارے پھر کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے زندہ کرنا ہوتا تو جسم کو گلنے کیوں دے رہا ہے پھر وہ کچھ نہیں ہے بھائی، سب ایک نیچرل پروسیس ہے۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اور ڈیڈ باڈی بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نیچرل پروسیس ہے، زندہ وندہ کوئی ہونا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا، اتنا بڑا جرم کیا، اس جرم کی وجہ سے یہ گناہوں میں لگ گئے۔ ان کو کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، صرف تجھے زندہ نہیں کروں گا، آدم سے لے کے جتنے لوگ اب تک آئے، والآخرین، اور قیامت تک آئیں گے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کو ایک متعین دن میں اپنے سامنے جمع کر لوں گا۔ اس پر تو سورہ یاسین میں اللہ نے بہت بتایا نا کہ جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تمہیں جمع کر کے پھر میں یہ صرف یہ نہیں بتاؤں گا دیکھو میں نے جمع کر لیا، تم کہتے تھے میں جمع نہیں کروں گا، دیکھو میں نے کر لیا، چلو اب دوبارہ مر جاؤ، ثابت ہو گیا نا میں نے جمع کر لیا ہے۔ نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں ابھی مان لو، جب میں جمع کروں گا تو لآکلون من شجر من زقوم، حدیث میں آتا ہے زقوم ایک ایسا درخت ہے، اس کا ایک قطرہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے نا، ایک قطرہ اس میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا بن جائے، تو یہ زقوم اللہ ان کو کھلائے گا۔ فمالئون منها البطون، اللہ فرماتے ہیں جہنمی اس سے پیٹ بھریں گے، بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کڑوے درخت سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اس پر کھولتا ہوا پانی پیئیں گے۔ فشاربون شرب الہیم، پیئیں گے ایسے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔
پیاسا اونٹ جب پانی پیتا ہے نا تو کیسے, آپ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان سے پوچھیں, ایسے پانی وہ اسٹور بھی کر رہا ہوتا ہے, ایسے انتہائی شدت کی پیاس میں ایسے گرم کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. ھذا نزلہم یوم الدین, روز جزا کے دن یہ ان کی میزبانی ہوگی ہماری طرف سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ اتنی شدید سزا تو کوئی بھی نہیں دیتا, تو اتنی شدید سزا کیوں دے رہا ہے؟ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں, نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تم نے مانا کیوں نہیں کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تم خود تھوڑی پیدا ہوئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے جو ڈاروین کا نظریہ ہے نا بندر والا, اس سے خدا کو کتنا غضب آتا ہے اس نظریے سے, اور آج ہماری یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں نحن خلقناکم, ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں, بندر سے نہیں بنے تھے تم انسان, ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں بنایا. فلولا تصدقون, تم نے کیوں نہیں مانا کہ دوبارہ بھی پیدا ہو سکتا ہو؟ جو خدا پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. آگے افرأیتم ما تمنون, آگے قرآن کہہ رہے پہلی مرتبہ دیکھو تم کیسے پیدا ہوئے ہو. بلا بتاؤ جب تم اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرتے ہو, انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, اس پانی کو انسان بنا کے ہم نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ ہم نکالتے ہیں یا تم اس کو انسان بناتے ہو؟ یہ کس کا عمل ہے انسان بنانا اس پانی کو؟ اللہ کا عمل ہے. نہ خود بخود یہ کام ہوتا ہے نہ ہم کرتے ہیں, یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کرنے والا. آگے اللہ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین, اس پانی کو انسان بنا کے بھی ہم نکالتے ہیں اور پھر موت بھی ہم دیتے ہیں, اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں علی ان نبدل امثالکم, کہ اسی کو دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں اپنے سامنے. جو اس پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے اس کو پہلی دفعہ انسان بنا سکتا ہے, وہ دوبارہ بھی اس کو انسان بنا سکتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, تم نے پہلی مرتبہ اپنے بننے کا عمل دیکھ لیا تھا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تو اس سے تمہیں نصیحت حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پہلی مرتبہ تم جانتے تھے ایک پانی کے قطرے میں آنکھ ناک کان بنا ہے, سب کچھ اس میں ہوا ہے اور تھوڑے دنوں میں, اور جیسے ہی پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا. ہمارے ایک دوست ہیں لندن میں نا, ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ نے ایک اسٹال لگا کے بیٹھ گئے, جو بھی آتا نا اس سے پوچھتے کہ ایتھیسٹ ہے, تو اس سے کہتے کہ یہ کہ ہم کیسے بنے, وہ کہتا ہے ڈاروین کا نظریہ نا کہ یوں 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 کر کے بن گئے. اس نے کہا یار یہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے, ایسا کبھی اتفاق دیکھا آپ نے؟ مہمان گھر میں آیا اور دودھ پتی اڑ کے اس کے سامنے اسی ٹائم پہ آ گئی, کہ ابھی مہمان نے چائے پینی تھی تو اسی ٹائم پہ آئی. بچہ بھی ایک مہمان ہے, اس کے دنیا میں آتے ہی اللہ اس کے لیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا انتظام کر دیتا ہے فوراً. تو یہ میرے بھائی یہ حسن اتفاق نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہے یہ سب ہم کر رہے تھے, تو تم مانا کیوں نہیں تم نے کہ یہ خدا کرنے والا ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, تمہیں پہلی مرتبہ تم نے دیکھ لیا تھا کہ کیسے پیدا ہوئے ہو. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تو تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ, اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ, دیکھو اللہ بھی سوال کر رہے ہیں, اچھا یہ بتاؤ جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو, آم کا بیج ڈال دیا آپ نے, مختلف قسم کے بیج ڈال دیے, أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, اس سے تناور درخت تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں. یہ بیج انسانوں نے بنایا ہے یا سائنسدانوں نے بنایا ہے؟ آپ پوچھ رہے ہو سائنسدان کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بھائی سائنسدان یہ سارے کام کر رہے ہوتے تو ہم سائنسدانوں سے پوچھتے کہ جو آپ پہلی دفعہ کر سکتے ہو تو دوبارہ بھی کائنڈلی آپ بتا دیں, دوبارہ بھی آپ پیدا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سائنسدان تو خود کہے گا بھائی یہ کام میں تھوڑی کر رہا ہوں جو پہلی مرتبہ بیج سے درخت نکل رہا ہے. جو کر رہا ہے اسی سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تو دوبارہ بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کہتا ہے میں دوبارہ بھی کروں گا, دوبارہ بھی انسان کو زندہ کروں گا میں. تو اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون, بتاؤ جو زراعت تم کرتے ہو, اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, کہ ہم اس سے درخت نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون, نکالتے بھی ہم ہیں اور بچاتے بھی ہم ہیں. ہم چاہیں تو ان کھیتیوں پہ ایسی آفتیں بھیجیں کہ تم باتیں بناتے رہ جاؤ. کھیتیوں پہ نا ایسی آفتیں آئیں کہ ہم کیا رہ جائیں,
باتیں بناتے. وہ باتیں کیا ہوں گی؟ اللہ اس کا بھی ذکر کر رہا ہے. تم یہ باتیں بناؤ گے. انا لمغرمون, بھائی چٹھی پڑ گئی ہے. چٹھی ہوتا ہے نا تاوان, کوئی بڑی مصیبت آتی ہے نا, کہتے ہیں یار اس دفعہ تو بڑی چٹھی پڑ گئی ہے. بل نحن محرومون, کبھی کہو گے یار اس دفعہ ہم کیا ہیں, قدرت کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہوا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا. تو اللہ کہتے ہیں یہ درخت کو بناتے بھی ہم ہیں اور بچاتے بھی ہم ہیں. دیکھ لو نا, آفتیں آتی ہیں, ٹڈیاں آتی ہیں, پورے کھیت چٹ کر کے چلی جاتی ہیں. سیلاب آتے ہیں, صفائے ہستی سے پوری پیداوار اڑ جاتی ہے. اور یہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے ہی چھوڑا ہوا ہے, ورنہ اللہ چاہے تو انسان کی ترقی خدا کے مقابلے میں خدا کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکتی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون, ذرا بتاؤ تو صحیح جو پانی تم پیتے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن, بادلوں سے اسے تم برساتے ہو, ام نحن المنزلون, یا ہم برساتے ہیں. ہم تو نیسلے ایکوافینا کا پانی پیتے ہیں, تو یہ کیا انہوں نے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے بنایا ہوتا ہے پانی؟ یہی پانی ہے جو زمین میں جاتا ہے, نہروں میں آتا ہے, اسی کو فلٹر کیا جاتا ہے. تو برسا کون رہا ہے؟ اگر یہ نظام خدا ختم کر دے بارشیں برسانے کا, یہ ساری جو ترقی ہے نا, جو ابھی چاند اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں, لوگ پیاس سے مرنا شروع ہو جائیں, پانی پہ جنگیں شروع ہو جائیں گی. اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا, ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا سکتے ہیں. سمندر تو کڑوا ہے نا, لیکن پانی جو اوپر جاتا ہے وہ کون سا جاتا ہے؟ بولو, میٹھا جاتا ہے. کڑواہٹ ساری کہاں رہ جاتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں نا تو نمک بھی اس کے ساتھ ہی اوپر جائے, اور پھر وہ نمک کے ساتھ تم پہ برسے وہ پانی. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, تو تم پھر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں کہتے کہ یہ پانی اس خدا نے دیا ہے, یہ روٹی اس خدا نے دی ہے؟ آج تو لوگوں نے یہ جملہ بھی زبان سے کہنا چھوڑ دیا. پہلے ہوتا تھا نا, پیسہ ہے, نعمتیں, بھائی اللہ کا دیا ہے, میرا اپنا کمال نہیں ہے. اب لوگوں نے یہ جملہ بھی کہنا چھوڑ دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون, بتاؤ جس آگ کو تم جلاتے ہو, اس سے 20 قسم کے کام لیتے ہو. اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, اس کے درخت کو ہم نے بنایا, تم نے بنایا ہے, یہ ہم نے بنایا. پہلے درختوں کو رگڑ کے آگ جلائی جاتی تھی. آج بہت ساری چیزیں جس کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے, لیکن وہ تمام چیزیں پیدا کس نے کی ہیں؟ اللہ نے. اور اس آگ سے کام انسان کتنے لے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن جعلناها تذکرا ومتاعا للمقوین, دیکھو یہ آگ جیسے تمہارے فائدے کی ہے نا, یہ نصیحت کے لیے بھی ہے. کیا نصیحت ہے؟ کہ جہنم میں بھی کیا ہوگی؟ یہی آگ ہوگی جس سے میں نافرمانوں کو جلاؤں گا. اس کو اللہ نے تذکرہ کہا ہے. آج جب بھی ہم آگ جلاتے ہیں بہت سارے کام لے رہے ہیں, لیکن اس آگ کو دیکھ کے یہ یاد نہیں آتا کہ جس خدا نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے, اس سزا میں اس نے کیا رکھا ہے؟ آگ رکھی ہے. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا ایسے موقع پہ. پچھلی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کسی مسجد میں آ کے ٹھہرا, مسافر تھا, مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا اس وقت. مسجد میں آ کے نہیں, ایک نوجوان تھا, کوئی خاتون کہیں پچھلے زمانے میں راستہ واسطہ بھول گئی, کوئی جوان عورت تھی. پہلے زمانے میں ظاہر ہے یہ لائٹیں وائٹیں تو نہیں تھی نا, رات کو اندھیرے ہو جاتے تھے, راستہ کہیں بھول گئی ہوگی. تو وہ ایک مسجد میں گئی, اس کو ایک نوجوان نظر آیا جو رات کو چراغ میں مطالعہ کر رہا ہے. تو وہ گئی اس کے پاس کہ مجھے رات کو یہاں مسجد میں کہیں کونے میں آرام کرنے دو, میں جوان عورت ہوں, کہیں بھٹک گئی, کچھ مسئلہ ہوگا. تو وہ نوجوان بیچارہ مجبور تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کنارے پہ لیٹ جائیں. اس نوجوان نے کیا کیا, اس عورت نے دیکھا یہ نوجوان نا پوری رات اس چراغ کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا, اور جب جلنے لگتی تو واپس لے آتا. بار بار یہ عمل کر رہا ہے. وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. پوری رات نا وہ سوئی نہیں, یہ منظر دیکھ کر کہ یہ کرتا کیا ہے, یہ بار بار کہاں لے کے جا رہا ہے اپنی انگلی کو آگ میں, اور جب جلنے لگتی ہے تو واپس. صبح جیسے ہی ہوئی ہے وہ یہ نوجوان اس جوان خاتون تھی اس کے پاس گیا, بولا بھائی خدا کے لیے آپ فوراً مسجد سے باہر نکلو, جاؤ اب یہاں سے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ تم نے عمل کیا کیا ہے. اس نے کہا بار بار میرے دل میں رات کو زنا کا خیال آ رہا کہ اجنبی عورت ہے, دیکھنے والا کوئی بھی نہیں, اور یہ کنوارا لڑکا.
تو میں بار بار نا اس چراغ میں اپنی انگلی جلاتا کہ دیکھ اس کو برداشت کر سکتا ہے, اگر اس کو کر سکتا ہے نا تو آخرت کی آگ بھی برداشت ہو جائے گی تجھ سے, اور ایک انگلی میں یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا. آج کتنا آسان ہو گیا نوجوانوں کے لیے زنا کرنا بھائی, لڑکیاں لا رہے ہیں, کرائے پہ لے کر آ رہے ہیں, طوائف خانوں میں جا رہے ہیں, دوستوں کو بتا رہے ہیں. او بھائی تم گورنمنٹ کے قانون کی مخالفت نہیں کر رہے, تم کس کے قانون کو توڑ رہے ہو؟ خدا کے قانون کو. زنا کی اتنی سی اسلام میں یا خدا کی نظر میں ذرا سی اجازت ہوتی تو یوسف علیہ السلام جو مسافر بھی تھے اور خود ایک خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ نہیں کیا تو جیل بھجوا دوں گی, ایسے موقع پہ بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے جیل کی زندگی اس بدکاری کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے, اور دعائیں مانگ رہے مجھے اس عذاب سے بچا لے. مسافر ہو اور اسے ڈر ہو کہ میں جیل, اور پھر چلے بھی گئے جیل بھجوا دیا اس نے, پھر بھی زنا کے قریب بولو نہیں گئے.